السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کٹ پیس اردو۔ پاکستان کے آثار قدیمہ کے حوالے سے آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے تباہ حال قلعہ طغرل آباد کی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ اگر مکلی سے غلام اللہ والے راستے پر شمال کی طرف چلے جائیں تو 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مغرب کی طرف ایک اینٹوں کا ڈھیر سا نظر آئے گا۔ پھر روڈ سے مشرق کی طرف ایک پتھریلا ٹیڑھا میڑا راستہ نکلتا ہے۔ زقوم کی خاردار جھاڑیاں حد نگاہ تک اگی ہوئی ہیں۔ اس دن زقوم کی کچھ جھاڑیوں پر تیز سرخ پھول اگائے تھے۔ آپ جیسے 2 کلومیٹر کا یہ راستہ طے کر کے پہنچتے ہیں اور جیسے گاڑی کی آواز بند ہوتی ہے تو خاموشی کی ایک چادر سی بچھ جاتی ہے۔ آپ سامنے دیکھتے ہیں ایک شاندار قلعہ اور غینم کے حملے سے بچنے کے لیے ایک مضبوط تحصیل کے آثار بکھرے ہوئے ہیں اور ایک وسیع اراضی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس قلعے نے اپنے پر شاید کبھی قرض نہیں رکھا، اس لیے اس قلعے کی جس نے بھی تھوڑی بہت دیکھ بھال کی، قلعے نے اپنا نام اسی کے نام پر تراش دیا۔ کلیان کوٹ، کلاں کوٹ، تغلق آباد، طغرل آباد، یہ چاروں نام اسی قلعے کے ہیں۔ آخری بار مرزا طغرل بیگ نے اس قلعے کی مرمت کروائی تھی، تو آج تک زیادہ تر لوگ اس کو طغرل آباد کے نام سے ہی پہچانتے ہیں۔ 1860 میں رچرڈ برٹن نے یہ آثار دیکھے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کلاں کوٹ سنسکرت کے لفظ کلیان کوٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن اور شانتی والا قلعہ۔ میں نے جب تاریخ کی وقت گردانی کی تب مجھے معلوم ہوا کہ امن اور شانتی کی فاختیں کبھی اس قلعہ کی تحصیل پر نہیں بیٹھی۔ M.H. کلوور اپنی کتاب پیرائتی سنگھ کتھا میں لکھتے ہیں، جام تغلق جس کی حکومت کا زمانہ 1428 سے 1453 تھا، اس نے اس پرانے قلعے کی نئی سرے سے تعمیر 1427 میں شروع کی، مگر اس کو یہ اپنے دور حکومت میں مکمل نہ کروا سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے آنے والے جاموں نے اس کو مکمل کروایا۔ 15ویں صدی کے بعد شاہکار اور خوبصورت ترین شہر ٹھٹھا کا یہی دارالحکومت رہا۔ میر علی شیر خانی کی مشہور تصنیف مکلی نامہ کی اگر وقت گردانی کی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھٹھا اور مکلی کتنے خوبصورت تھے۔ مکلی پر کئی درویشوں کے مزار تھے جن پر میلے لگتے اور عرس منائے جاتے۔ ان تقریبات کے لیے دن مخصوص تھے۔ مرد و خواتین کس طرح نئے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر ان میلوں اور اجتماعات میں آتے، بلکہ کئی دنوں تک یہی رہتے۔ چاندنی راتوں میں جنوب سے ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں بارش کی موسم میں سر اور ساز کے رنگ بکھیرتے ہوئے موسیقی کی محفلوں کا ذکر بڑے رنگین اور شیریں انداز میں ملے گا۔ اور بھی بہت سی خوبصورتیوں کا ذکر ہے۔ کلاں کوٹ کے نصیب میں یہ کلیان شاید تحریر نہیں تھا۔ جہاں ریشہ دوانیوں کی چالیں چلی جائیں، وہاں شاموں کے ٹھنڈے سایوں میں سر اور سکھ کے مور اپنے رنگوں سے بھرے پروں کو کھول کر کبھی نہیں ناچتے۔ شاہ بیگ ارغون نے پیٹ میں درد کی وجہ سے اگھم کوٹ میں 26 جون 1524 میں وفات پائی۔ اسی رات اس کے بیٹے شاہ حسن کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ بیگ کی موت کا سن کر ٹھٹھا کے لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے۔ یہ خبر جب شاہ حسن کو ملی تو وہ جام فیروز کو کھدیڑنے کے لیے نصر پور سے ٹھٹھا کی طرف چل پڑا۔ تاریخ طاہری کے مصنف خواجہ طاہر محمد سبزواری لکھتے ہیں، جب شاہ حسن ستمبر 1524 میں ٹھٹھا میں داخل ہوا تو اس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ جام فیروز مدد لینے کے لیے کچھ موجودہ ہندوستان چلا گیا اور شاہ حسن نے 6 ماہ اسی قلعہ میں گزارے۔ ترخانوں کے 38 برس کے اقتدار کے خاتمے کے آخر میں جب اکبر بادشاہ نے خانہ کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو مرزا جانی بیگ نے اپنی ہار دیکھ کر کلاں کوٹ میں آ کر پناہ لی۔ یہ یقیناً ایک مضبوط قلعہ تھا۔ مغرب کی طرف ایک پانی کی وسیع جھیل ہے اور اوپر پتھری سرخ اینٹوں کے بنے ہوئے پانی کے 2 وسیع تالاب ہیں۔ اب ان تالابوں میں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، البتہ ایک معصوم قسم کی غیر کانٹوں والی جھاڑیاں اب ان تالابوں کے کناروں پر اگتی ہیں، جن پر تیز سرخ رنگ کے بڑے عجیب اور خوبصورت سے پھول اگتے ہیں، جن کے اندر شیریں پانی بھرا ہوتا ہے۔ وہ میٹھا لعاب حاصل کرنے کے لیے اس خاموشی میں شہد کی مکھیوں کے پروں کی تیز آواز صاف سنائی دیتی تھی۔
میں نے ایک لکڑہارے سے جو ایک تالاب میں سے سوکھی جھاڑیاں کاٹ رہا تھا تاکہ ان لکڑیوں کی تپش پر 1-2 وقت کا کھانا پکا سکے اس جھاڑی کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، ہم سندھی میں اس کو کرڑ کہتے ہیں۔ اس کی لکڑی سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی دوائی بنتی ہے۔ اس کا جو سرخ رنگ کا میوہ ہوتا ہے وہ کھانے میں میٹھا ہوتا ہے، پر اگر اس کو کچا توڑ لیا جائے تو اس کا اچار بھی بناتے ہیں اور وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نیچے میٹھے پانی کی جھیل ہے اور اوپر پانی کے تالاب۔ یہ محل اس لیے بنائے گئے تھے کہ اگر حملے کی صورت میں کلا بندی کرنی پڑی تو پانی وافر مقدار میں موجود رہے اور کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس قلعے کو تسخیر کرنے کی کوششیں ضرور کی گئی ہوں گی، مگر جس جگہ پر یہ قلعہ تعمیر کیا گیا ہے وہاں اسے فتح کرنا یقیناً مشکل رہا ہوگا۔ یہاں ایک پروکار مسجد کے آثار ہیں۔ چھت کب کی گر چکی ہے، اس لیے نیلا آسمان اب ہر وقت نظر آتا ہے۔ 1837 تک یہ یقیناً ایک شاندار مسجد رہی ہوگی۔ اس خوبصورت مسجد کی تزئین کو سینکڑوں برسوں کی دھوپ اور بارشوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی جگہ خطابت جو اب انتہائی خستہ حالت میں جا پہنچی ہے، 18ویں صدی میں یہ انتہائی نازک و نفیس سنگ تراشی کا نمونہ رہی ہوگی، اور وہ کاشی کی اینٹیں جن پر گہرے نیلے رنگ کی خوبصورت پھول پتیاں سی بنی ہوئی ہیں، اب تک ماضی کے خوبصورت دنوں کی یادوں کے ساحل میں گم آنکھیں موندے دیوار سے لپٹی ہوئی ہے۔ رہائشی علاقے کے شاندار محل کے اب فقط نشانات ہیں۔ اینٹیں ہیں جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اگر ان اینٹوں کی زبان ہوتی تو وہ ضرور ہمیں بتاتی کہ یہاں کے شب و روز کیسے گزرے، ان محلوں میں کیا کیا سازشیں بنی گئیں، جیت میں یہاں کیسے جشن منائے جاتے اور ہار کی صورت میں یہاں غم و اندوہ کے کیسے بادل چھائے رہتے۔ جب پرتگالیوں نے ٹھٹھا کو لوٹ کر 8000 لوگوں کا خون بہا کر جب اس شہر کو آگ لگا دی تو مجھے یقین ہے 1555 کے کلا کوٹ کے اس محل سے ٹھٹھا کے آسمان پر جلتے ہوئے شہر کا دھواں ضرور نظر آیا ہوگا، مگر جو بادشاہ اپنی عوام اور اپنے شہریوں کو اپنا نہیں سمجھتے، تاریخ کی عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں کبھی نہیں ہوتا۔ ٹھٹھا آج بھی ہے، پر قلعوں اور محلوں کے نصیبوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی ویرانی تحریر کر دی گئی ہے۔ میں قلعے کے مغربی حصے کی طرف گیا جہاں جھیل کے کنارے ایک قدیم مندر کے نشانات ہیں۔ لمسٹون کے تراشیدہ پتھر یہ بتاتے ہیں کہ اپنے وقت میں اس جھیل کے کنارے ایک شاندار مندر رہا ہوگا۔ مندر کے جنوب میں کچھ قبروں پر ایک مخصوص قسم کی اینٹوں کی عمارت بنی ہوئی ہے جسے تجر کہتے ہیں۔ اس کی چھت گر چکی ہے، فقط دیواریں ہیں جن کی خستگی دیکھ کر ویرانی اور خاموشی کا احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ عمارت یقیناً مندر سے بہت بعد کی تعمیر ہے۔ 1837 میں مغلوں کے آخری نواب صادق علی خان نے ملک ٹھٹھا دہلی کے مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلے سے تجارتی اجارہ پر لیا تھا۔ پہلے برس تو رقم یہاں سے وہاں لے کر پوری کی، لیکن دوسرے برس خسارے میں رہا۔ اس کے بعد سندھ کلوڑا سردار میاں نور محمد کے حوالے ہوا تو حکومت کا مرکز حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ ٹھٹھا کے بازاروں میں وہ گہما گہمی روٹ سی گئی اور تغرل آباد کے قلعے پر وقت نے ویرانی اور خاموشی کی چادر تان دی۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا چینل کٹ پیس اردو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔